نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ام ہانی کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد حرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کروا کر مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، جنت و دوزخ دکھلائی گئی۔ معراج کے سفر کے دوران آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعہ مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجاہدین کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ معراج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے وغیرہ لوگوں کو بھیانک انجام دکھائے گئے۔ مثلاً فرض نماز چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر مارا جاتا، اسی طرح کچلنے کا عمل جاری رہتا۔ معزز سامعین، سدرۃ المنتہا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں، ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی زیادہ تعداد میں گر رہے تھے کہ جس کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ایک بدلی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ گھیرا اور آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ نے آپ پر وحی اتاری، اے محمد، جب تک آپ جنت میں نہ جائیں گے اس وقت تک نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں نہ جائے گی اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 رہ گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ آپ کی امت میں سے جو بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو اس کے حق میں صرف ارادہ پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو اس کے لیے بھی 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نر وہ برائی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 ہی بدی لکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا اتنا عجیب و طویل واقعہ اور سفر صرف 1 لمحہ میں پورا ہو گیا، گویا اللہ نے اسی دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں پورا ہو گیا۔ معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے۔ آپ کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت معلوم نہ تھی۔ معراج کی رات جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور کیفیت معلوم ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی امامت میں نماز ادا کی
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت میں اس نماز کی کیفیت ظاہر کی گئی کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کس میں قرآن آواز سے پڑھنا ہے اور کس میں نہیں۔ پہلے دن جبرائیل نے نمازیں ان کے اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہو۔ لہٰذا اس طرح 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقہ سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم حدیث کو نہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نمازیں صرف 3 ہی فرض ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ سخت گمراہ ہیں، ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کا طریقہ بھی آسمان ہی سے نازل ہوا اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنی ہوں گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے رہے۔ قرآن میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں۔ معراج کے واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں جا کر رک جاتی ہے، وہاں خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے جس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے۔ بعض قرآنی آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہیں، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔